السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے اندر بزرگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا کچھ مانا جاتا ہے، یعنی بزرگوں کا مقام کہاں سے کہاں تک یہ پہنچا دیتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے بابا جی علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے۔ تو ناظرین، یہاں پہ تاکہ دیکھا جائے کہ یہ لوگ وہ ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے بابا جی علی اجویری رحمۃ اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے قبر کے اندر چلے گئے ہیں، لیکن ان کا ابھی یہی عقیدہ ہے بریلوی مکتبہ فکر کا کہ وہ قبر سے باہر آ کے جفیاں بھی پاندے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، گپا شپا بھی مارتے ہیں، چاواں دیاں پیالیاں بھی لیا کے پاندے ہیں، تے بلکہ چاواں دیاں پیالیاں لیا کے پھڑاندے بھی ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ناظرین، ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے تو ناظرین آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا جمال الدین بغدادی کی، اس کے بعد بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ ناظرین یعنی میں ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہا۔ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ان کا جنازہ دیکھے کافی یعنی بڑا ہوا تھا، لیکن ناظرین یہ ویسے ہی ایک اصلاح کے طور پر آپ کو ان کی بھی گفتگو سناؤں گا۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ داتا صاحب کو میں اپنی کرامت انہوں نے سنان لگا، اے صاحب نظر نے سید نے جی میں غلط گل کرا اتھی میں روک دے تے اندر والے سسٹم نال تک باہر والے باہر دی اکھ ہو رہے اندر دی ہو رہے، باہر دی اتنا ہی تک سکتی ہے او دیوار اندر علی پتروں پھر دیواراں شباراں کوئی نہیں۔ میں آج سے 25 سال کم و پیش پہلے یہاں داتا صاحب کی بارگاہ میں، کتنی سال قبل میری داڑھی شاڑی اتنی وڈی نہیں سی، تھوڑی سی 25 سال پہلے میں آیا۔ مجھے ایک عرصے پہلے ایک بزرگوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے جڑا درود تنجینا ہے نا، جس کو تنجینا کہتے ہیں، تنجینا، یہ درود شریف جیڑا بندہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے در اقدس پر 1000 مرتبہ پڑھے، داتا صاحب اس پر کرم فرماتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ تو سمی ساری سن یہ 25 سال پہلے کی بات لے غریب نواز میری جان آپ پر قربان اچھے بہ جو میں ڈردہ بھی ہیں نا، پھر کوئی اور ہی نہ پا جاؤں، ڈرنا ہی چاہیے۔ وہی میرے تایا جی تو وہ چاچا جی السلام حضور، السلام تو حضور 25 سال کم و پیش پورے گنے ہوئے نہیں انگلیاں دی اندازہ آدھی وہ 1000 مرتبہ درود شریف درود تو نے جینا پڑا جی۔ اچھا کوئی نہ میرا کوئی سسٹم بڑھیا، حالانکہ جس شخصیت نے مجھے بتلایا تھا ان کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں، سمجھ آئی جی؟ تو یہ تحدیث نعمت کے لیے، اظہار نعمت کے لیے میں بات بتلا رہا ہوں۔ مجھے پورا کامل یقین ہے کہ یہاں داتا صاحب کے شدت کے عاشق بیٹھے ہوئے، شدت والا سمجھتے ہیں، عاشق تو مجھے عاشق ہوتا ہے کچھ شدید قسم کے، وہ مجھے معلوم ہے، وہ جو بھی ہیں اللہ پاک ان کی نالینوں کا صدقہ مجھ پر کرم کرے۔ تو وہ میں کوئی نہیں کوئی سمجھ نہ آئی کل میں کوئی نہیں کوئی ایسے ہی خیال گزرا کہ پتہ نہیں انہیں ٹال ٹول دیتا ہے۔ تو یہ جو دروازہ نہیں ہے، یہ جو سونے والا ہے، یہ سونے والا دروازہ اس وقت یہی کھلتا تھا، پار نہیں یہی، اس دروازے سے پہلا ستون چھوڑ کر پر ایک طرف جاتے ہوئے دوسرا تو پھر تیسرا، ایک شخصیت اتنے بال آگے، وہ میں کولو لنگن لگا تھا، شلوار کھچی میری، میں بیٹھ گیا، میرے خیال کے کروڑویں حصے میں بھی نہیں ہے وہ کیا رہا ہے،
اب فقیر فقور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مانگنے مونگنے والے بھی ہوتے ہیں، 100 باتیں ہوتی ہیں، تصور بھی نہیں کہ کہیں کون ہے یہ بہ گیا۔ فرمانے لگے چلو قصیدہ غوثیہ شریف سناؤ۔ میں نے ان کی صورت ابھی نہیں دیکھی، ابھی تک میں نے، یعنی جب بیٹھ گیا میں، مگر ان کی صورت مبارک نظر نہیں آئی۔ سناؤ بھائی قصیدہ غوثیہ۔ رجالی فی حواجرہم سیام، اے شعر بول گیا آپ غریب نواز نے میں شعر یاد کرا دیا۔ یہ بھی مجھے پتہ لگ گیا بھئی ان کو قصیدہ شریف کی بھی خبر ہے، جو بھی ہیں یہ۔ آج رات کا ٹائم تھا تو کوئی 1.5 2 یا اس سے کچھ اوپر، نیچے نہیں، آگے ہی آگے۔ اے گل جدوں ہوئی تو میں نے فرمان لگے بھئی دیکھو جے تو عالم بن کے آویں تو ہم نے نہیں ملنا۔ اللہ پاک دی قسم ہے جے میں جھوٹ بولاں خدا ہے تو زمین وچ واڑ دے، اور میں جے اس نشے وچ آویں یار کہ تو کچھ پڑھے آئے تو اساں نہیں سی تینوں ملنا، اے تو خالی ہو کے آیا ہے تو مل لیا۔ نہیں سمجھ آئی کہ یہ ابھی بھی کون، مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، خیال بھی نہیں تھا، میں تو ادھر سے مایوس آ رہا تھا۔ یہ بات فرمانے کے لیے بات فرمایا جس کا تعلق عبد القادر جیلانی سے ہے اس کا ہم سے بھی، سبحان اللہ، اس کا نہیں بلکہ اس کا ہر ولی سے ہے۔ یہ فرمان فرمانے کے بعد ایک وظیفہ سا مجھے بتایا، بڑی کریمی فرمائی، تو میں نے کہا جی غریب نواز دعا تھی کوئی، میں تو راتی اس رات تو علاوہ میں نہیں رہا، راتی اتنے مولوی صاحب دعا بھی منگتے ہوں کوئی راتی پچھلے ٹائم کوئی ہوندی ہے نا، ہاں 3:30 بجے وہ دعا جب ہونے لگی نا تو میں آخیا غریب نواز میں نے اجازت دیو، میں فقیر ہی سمجھ رہا سا انہوں، کوئی کامل فقیر ہے، کوئی اندر روشن ہے، میں نے اجازت عطا فرماؤ کہ میں دعا میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت آپ کے چہرہ اقدس سے بال ہٹ گئے، آپ کلمہ پڑھیں سارے، میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسی آنکھ نہیں دیکھی۔ وہاں مجھے یہ پریشانی طاری ہو گئی بھئی ایڈا سونا فقیر تھے نا والا میں، یہ میں سوچ رہا تھا تو ارشاد فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ داتا وہاں قبر میں ہے، یہاں نہیں ہو سکتا، قبر ہے۔ وہ انگریز انہاں دے ہاتھ مسلمان ہو گیا جڑے اپنے آپ بڑا کچھ کہندے ہیں۔ جدو مسلمان ہویا تو انگریز کہنے لگا یار میں قرآن وچ پڑھیا کہ بھئی آصف بن برخیہ تخت بلقیس لے آئے، ایک روایت دے مطابق 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا، 80 گز اچا، تے اک جھپکڑ تو پہلے لے آئے۔ وہ کہنے لگے دسو کیڑی پاور نہ لے آئے؟ انہاں بیچاریاں کی جواب دینا سی جڑا 3 دن دے اجتماع وچ ایک مولوی بھی نہ گل کرے کہ حضور دا چہرہ انور ایسا تھا۔ کیڑا دین بیان کرنے ہو سانو ہی دسو۔ لو جی میں ہن حدیث پاک پڑھا ہے مولا علی والی، مولا علی کی فرماندے ہیں حضور کا چہرہ انور کیسا تھا، حضور کا مبارک ہاتھ کیسا تھا، حضور چلتے کیسے تھے، مور نبوت کیا تھی، حضور سخی کتنے تھے، حضور کا لہجہ کیسا تھا، یہ مولا علی کی روایت ہے۔ اور تو آڑے سارے شیخ الحدیث آندے ہیں کہنے جی پوری دنیا سے آتے ہیں، ایک شیخ الحدیث نے بھی کدی حدیثیں پڑھی؟ کیڑا دین بیان کرنے ہو سانو بھی دسو، میں نہیں تو میں نو لے چلو، تو آڑے مولوی نو حدیث نہیں آندی میں سنا دینا۔ تے پیر میرے علی شاہ دی نعت پڑھ دیاں گا، تو آڑے مولویاں تے نعت لکھیاں کوئی نہیں، ساسی بابے ہاں جی اپنے بابے دی ایک ادھار نعت تو آنو دے دیں گے۔ 3 دن تسی حضور دی گل کوئی نہیں کر دے، اتنی تو آڑی نماز کچی بائی اجے تک اتنے 100 سال تجھ کہنے 100 سال ہمیں ہو گئے اجے تو آڑی نمازہ نہیں پکیا۔ میں کہا دسا اقبال کیڑی نمازیں پڑھ دیں، کہنے لے انہوں کی پتہ نماز دا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی۔ انگریز ایک انہاں دے ہاتھ کلمہ پڑھ گیا، کہنے لگا دسو آصف بن برخیہ تخت کے میں لے آیا، انہاں نبی دی پاور کدنی مننی، آصف بن برخیہ دی پاور کدنی نہیں مندے نا، نبی دی پاور مندے ہوندے تو اینج کر دے۔ او نال بسترے بیچارہ چاہی پھرا، لاہور آیا، پھر داتا صاحب دے باہروں لنگیا، میں مختصر کر رہا، داتا صاحب نے خود کن نپیا ہونا ہودا،
ادھر ویکھو جنہاں کو تو سوال کیتا ہو تو دین دے ترجمان ہی نہیں. وہ کہنے لگا اے کون ہیں؟ انہیں کہا اتنے شرک ہوتا ہے. وہ انگریز کہنے لگا میں بھی بڑا مشرک رہا، بدبو شرک دی تو بدبو ہی بڑی عجیب ہوتی، میں نے تو ادھروں خوشبو آئی. انہوں نے کہا روکو گڈی میں اندر جانا ہے. وہ روکی انہیں گڈی نال نال نس پہ بھائی دسن کے بھائی یہ شرک ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہا ہے. ہاں یہاں چھولے تقسیم ہو رہے تھے، یہاں حلوہ تقسیم ہو رہا تھا، یہاں دال تقسیم ہو رہی تھی. غریب بندہ دال بہ کے کھا رہا، تیرے ڈیڈ وچ کیڑا درد ہے؟ کسی نے مکھانے لب گئے، مسکین آدمی ساری زندگی مکھانے نہیں لبے. داتا صاحب جا کے انہوں مکھانے لب گئے، کھیر لب گئی، دتا بھی کسی نے نہیں ہے، جنہ دتا تینوں پچے بھی کوئی نہیں. کوئی گل ہے بھائی تو غریب نو کھوا نہ سکیا، دیہاڑی جاؤ راتی جاؤ کہتے ہیں روٹی لے لو روٹی لے لو. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کیوں جی گل وہ موجود لمبا مر میں ویسے ختم کرنے لگا. جدوں دروازے تو اتنے چڑھیا نا انگریز اگے ویکھیا تے ایک بابا جی کھڑے. اسلام کدی اپنی کانڈ نہیں لگن دیندا، ہاں قیامت تک کے. جد اگے کھڑے تے ایک بابا جی آ گئے، انہاں انگریز نو ملے کہ ہاں جی کتھوں آئے ہو کتھوں آئے ہو؟ بہ گئے. انگریز کو بابا جی پوچھنے لگے اچھا دس ٹھڈا پینا ہی کہ تتا؟ وہ ایسی ٹھڈے علاقے دا انہوں نے کہا جی تتا پینا. انہیں اینج کیتا چاہ دی پیالی وہ دے ہاتھ چ. انگریز بھی ہوش ہو کے ڈہ پیا. بعد ہوش آیا تو جڑے نال گئے سن انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا بابا کدھر گیا؟ انہوں نے کہا بابا تو سانو نہیں پتا، تو کیوں بے ہوش ہویا؟ انہوں نے کہا میرا اسلام ہوتے ایک سوال سی کہ تخت بلقیس کنج آیا، تسی تو جواب نہ دے سکے. اے پیالی ویکھی نے، اے لندن میرے گھر دی پیالی ہے، اے لندن میرے گھر دی پیالی ہے. بابا جی نے میں نے پیالی انج پکڑا کے دسیا، انہاں کہا جھلیا تخت بلقیس انج آیا جی میں پیالی لے آیا اور کے. میرا سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برخیہ کا تخت والا واقعہ بہت مشہور ہے. جی بہت مشہور ہے، اور ہم نے اس واقعے کے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ تخت بلقیس والا واقعہ دیکھ لیں. 1 ملین قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اس واقعے کے ساتھ جو صوفیاء نے کیا تھا وہ سارا کچا چٹا ہم نے ان کا کھول دیا. اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی یہ مشکل کام کر سکتا ہے تو ہمارے آقا کا امتی کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں واہ واہ، اس کا جواب ہم نے اس میں دیا ہوا ہے. پہلی بات ہے کہ آصف بن برخیہ کا نام تو آئے نہیں قرآن میں، یہ تو اسرائیلی روایت ہے. دوسرا، آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ صرف امتی تھا اور کوئی فرشتہ اور جن اور اس وقت کوئی اور پیغمبر نہیں تھا؟ اس میں ہے کہ ایک شخص تھا وہاں پہ کھڑا ہوا. امتی تو آپ نے اس کا خود کیا نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو دربار میں بڑے بڑے جنات ہوتے تھے، ایک وقت میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اس میں اس کے پاس کتاب کا علم تھا. قرآن کے روح سے تو کتاب کا علم جو ہے وہ تو انبیاء کو دیا جاتا ہے، تو وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری بات، اگر آپ اینالوجی بنائیں گے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر حضرت آدم کو جبرائیل نے سجدہ کیا ہے تو ہم اپنے نبی کو کیوں نہیں کر سکتے؟ آؤ پھر اس طرح جواب لو گے نا ساڑھے کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام؟ تو بھئی اگر حضرت عیسیٰ جو ہے قرب قیامت تک زندہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں زندگی مل سکتی؟ بڑھاؤ کہانی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ ہے نا قرآن میں آیا کہ ہم نے انہیں نشانی بنایا. اور ہمارے نبی علیہ السلام تو یہ معجزہ ہمارے نبی کے حق میں تو ہے نہیں ہے. اور آپ کو تو کہانی کرائے گی کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے ہیں وہ ہمارے پیغمبر کو بھی ملے ہیں. تو بتاؤ، آپ سارے معجزات بھی گھیر گھار کے جھوٹی روایتیں بھی پیش کر لو، آپ نبی علیہ السلام کے باپ کو تو ختم نہیں کر سکتے نا. یہ معجزہ تو نہیں پھر بھی ثابت کر سکتے. اگو کہیں گے ہاں اے تو سنے ہی نہیں سی. سر کتوں سننا سی؟ کوئی پڑھا لکھا بندہ آج تک آیا نا تو دین سکھائے؟ سارے نقال آئے نے، لکھتے بڑے نال مفتی نے، اے نقال. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ناظرین. اور اگلی بات، معذرت کے ساتھ شروع میں انجینئر محمد علی میدان صاحب کا نام لینا یاد ہی تھا. تو خیر ناظرین، انجینئر محمد علی میدان صاحب کی ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بات کہانی تھی کہ نبی سلیمان علیہ السلام کی موجودگی کے اندر جو آصف بندہ ملکہ بلقیس کا تخت لے آیا وہ پھر کیسے لے آیا، اس لیے میں نے یہ ویڈیو آپ کو دکھائی ہے. ناظرین، ہم اگلی بات کرتے چلے. پہلا میرا یہ سوال یہ ہے کہ بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ان کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور یہ لوگ ان کو کہتے ہیں داتا. ناظرین، میں کہتا ہوں داتا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ،
غوث العظم اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ اور اگلی بات، چلے میں ایک سوال کرتا ہوں، بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت داتا کون تھا؟ اگلا سوال، انبیاء علیہ السلام کا داتا کون تھا؟ اللہ تھا۔ جب بابا جی علی حجویری رحمت اللہ دنیا میں نہیں آئے اس وقت داتا کون تھا؟ اللہ تھا۔ ماں کے پیٹ کے اندر بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ آئے اس وقت داتا کون تھا؟ اللہ تھا۔ بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے، بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی ماں کے پیٹ کے اندر ہی فاستے کون کرتا رہا؟ اللہ۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، بابا جی علی حجویری رحمت اللہ دنیا پہ آئے، ابھی چھوٹی عمر تھی، بچے تھے، کچھ مانگ نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، تو ماں کے دل کے اندر بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی محبت کون ڈالتا تھا؟ اللہ۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو چلانے والا کون؟ اللہ۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، ناظرین یقین مانیے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر یہ لوگ، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، بزرگوں کو ہی سب کچھ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ میرا وہ بھی سوال بنتا ہے، آپ دیکھیں گے مکے کے جو مشرک تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لات یہ کرتے ہیں، منات یہ کرتے ہیں، عزا یہ کرتے ہیں، حبل یہ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے بھی الگ الگ یعنی نام رکھے ہوئے تھے۔ اور اگلی بات، یہ بھی کیا کہتے ہیں، یہ طبقہ کیا کہتا ہے بریلوی مکتب فکر، یہ کہتے ہیں جی بابا جی علی حجویری رحمت اللہ یہ کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ یہ کرتے ہیں، بابا جی محی الدین یہ کرتے ہیں، اور فلاں جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں، باجدید بستامی یہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین اب سوچیں فرق کیا ہے؟ جبکہ تمام انبیاء علیہ السلام آئے، تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو ایک ہی پیغام سنایا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہ عبادت ایک اللہ کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی بات آ کر کہی کہ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، داتا اللہ ہے۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، تمام انبیاء علیہ السلام نے مشکل وقت کے اندر اگر پکارا ہے تو ایک اللہ کو پکارا ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام ہے تو وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب اگلی بات، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ناظرین اگر آپ نبی نوح علیہ السلام کی طرف دیکھیں، کشتی تیار کر لیا، کیا فرما رہے ہیں، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ نبی نوح علیہ السلام ہے۔ اب نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنے ابا جان کو اور اپنی قوم کو یہی بات کہہ رہے ہیں، کیا کہ ابا جی جن کی پوجا آپ کر رہے ہیں، جن بتوں کی پوجا پاٹ آپ کر رہے ہیں، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب اگلی بات ہم کرتے چلیں، اب یہی طبقہ یعنی بریلوی مکتب فکر، جب ہم ان کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الفاتر کی آیات رکھتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی سورۃ الفاتر کی آیات وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، یعنی اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، اور ایسے ہی جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، تو آگے سے یہ کہتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں ہے۔ تو جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ سورہ اعراف کی 194 آیت پڑھیں گے، اس کے اندر تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جن کو تم لوگ پکارے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ آپ کی طرح کے بندے ہی ہیں، عباد امثالکم، وہ آپ کی طرح کے بندے ہی ہیں۔ حیران کی ہوتی ہے ناظرین، یہ دکھ بھری گفتگو ہے۔ میرے یہی یعنی کہ طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اللہ رب العالمین کی ذات کا دروازہ کھڑکانا ہے جن کا انبیاء کھڑکاتے رہے۔ باقی ناظرین میں ایک طالب علم ہوں اور میرے بھائی ہیں، یقین مانیے جب آپ کمنٹس کے اندر میں اصلاح کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے، اگر میرے سے ذرا بھی مسٹیک ہو تو آپ اصلاح کیا کریں، مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔